नाज़रीन आदाब। 23 अगस्त 2022 मुताबिक 24 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश थी, लेकिन कौमी राजधानी में ऑपरेशन कमल नाकाम साबित हुआ। गुजरात दौरे पर गए केजरीवाल और उनके नायब वज़ीर आला सिसोदिया ने अहमदाबाद में मीडिया एहलकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी एजेंसी सिसोदिया को 1 या 2 दिन में गिरफ्तार कर सकती है और कौन जानता है कि वो मुझे और दीगर को भी गिरफ्तार कर ले। सिसोदिया के खिलाफ सभी मामले बेबुनियाद हैं, लेकिन ये सारी कार्रवाई गुजरात असेंबली इंतखाबात खत्म होने तक जारी रहेगी। बता दें, दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने ट्वीट करके ये दावा किया कि मुझे बीजेपी का पैगाम मिला है, आपको तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सीबीआई ईडी के तमाम केस बंद कर दिए जाएंगे। बीजेपी को मेरा जवाब था कि मैं महाराणा प्रताप की औलाद हूँ, मैं राजपूत हूँ, सर कलम करवा लूंगा, लेकिन बदउनवान साजिशों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। दूसरी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के मामलों में जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर पीर के रोज गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालती बेंच ने गुजरात हुकूमत से कहा कि वो 25 अगस्त को होने वाली समाअत से पहले अपना मौक़िफ़ पेश करे। तीस्ता सीतलवाड़ ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद हाईकोर्ट से रुजू किया है। दिल्ली पुलिस ने पीर को किसानों की महापंचायत के पेश नजर कौमी दारुल हुकूमत खासतौर पर टिकरी, गाजीपुर और सिंघू सरहदों और नई दिल्ली जिला के इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक लखीमपुर कत्ल केस में मुलव्विस बताए गए अजय कुमार मिश्रा के वालिद और वजीर अजय कुमार मिश्रा को हटाने और कम अज कम सहारा कीमत यानी एमएसपी के मुनासिब निफाज के मुतालबे को लेकर किसान ग्रुप जंतर मंतर पर महापंचायत के इनेकाद के लिए जमा हुए हैं। किसानों के लीडर बलदेव सिंह सरसा ने कहा कि हमारे मुतालबात सिर्फ एहतजाज के जरिए पूरे होते हैं, ऐसा क्यों है? हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। राजस्थान के हसास शहर टोंक में एक बार फिर फिरक़ेवाराना कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। अब इलाके में 2 मुख्तलिफ मसाजिद में तोड़ फोड़ के इल्जामात है। इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। वाज़ेह हो कि 3 दिन कबल मुबैना गाय ज़बीहा के मामले में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने वाले तमाम लीडरों ने इत्तेफाक राय से गैर मकामी लोगों को वोट का हक देने के इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले की मुखालिफत करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि गैर मकामी लोगों को वोट डालने का हक देना नाकाबिल कबूल है और इस फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में वाक़े ज्ञानवापी अहाते तनाज़े मामले में चल रही अदालत समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक ने दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर ज्ञानवापी अहाते को वक्फ बोर्ड की मिल्कियत होने का दावा किया है। हिंदू फरीक के जरिए अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किए जाने के बाद मुस्लिम फरीक की जानिब से अपने दलाइल पेश करते हुए मुस्लिम फरीक के वकील ने 1944 और 1936 के उन अदालती फैसलों का भी हवाला दिया जिनमें कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद अहाता वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। मुस्लिम फरीक की बहस मंगल को भी जारी रहेगी। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक इतवार की शाम देर गए हरियाली रिजोर्ट बहराइच में मुनक़िदा रोटरी क्लब की 56वीं तकरीब हलफबरदारी का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दीगर मेहमानों के साथ शमा रोशन करके किया। तकरीब के आगाज और इख्तिताम पर मेंबरान ने कौमी तराना गाया। तकरीब हलफबरदारी के दौरान खिताब करते हुए जनाब गवर्नर ने कहा कि अमृत महोत्सव की तंजीम के पीछे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की सोच है कि मुल्क के हर शहरी के जहन में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार किया जाए। उन्होंने कहा कि लातादाद जंगजुओं ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें आज़ादी का अमृत दिया है, लिहाजा ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अपने तर्ज अमल, बर्ताव और अमल से हिंदुस्तान को लाफानी जंगजुओं के ख्वाबों के मुताबिक बनाएं। लखीमपुर खीरी के नौजवान शायर और सूफी इलियास चिश्ती को बशीर अहमद अंसारी अवार्ड से नवाजा गया है। उर्दू सहाफत और शायरी के मैदान में मुल्क और माशरे को मजबूत बनाने और अमन व हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए उनकी शानदार खिदमात पर उन्हें एजाज से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि बज़्म उर्दू सीतापुर की जानिब से उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के सरबराह प्रोफेसर सिराज अजमली, जिलानी खान अलीग, सीनियर सहाफ़ी KG त्रिवेदी, साबिक ऑल इंडिया रेडियो एंकर और अफसाना निगार प्रतुल जोशी, मस्त हफीज रहमानी और शायर इलियास चिश्ती को बशीर अहमद अंसारी अवार्ड से नवाजा गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट पर गुजरात फसादात की मुतासरा बिल्किस बानो की हिमायत में दस्तखत मुहिम चलाई गई। ये मुहिम
جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنارس ہندو یونیورسٹی اور دخل تنظیم کے قیادت میں منعقد ہوئی۔ مہم کا آغاز یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے رویداس چوراہا سے لنکا تک مارچ نکال کر کیا گیا۔ واضح رہے کہ 2002 کو گجرات دنگے کے دوران 3 مارچ کو بلقیس کے گھر میں مسلح شرپسند داخل ہوئے تھے اور 5 ماہ کی حاملہ خاتون بلقیس کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کی گئی۔ 3 سال کی بچی کا سر دیوار پر پٹک کر قتل کر دیا گیا اور خاندان کے 11 اراکین میں سے 7 کو قتل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کمیشن اور عدالت عظمیٰ کے دخل کے بعد 2008 میں سبھی 11 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن گزشتہ 15 اگست کو گجرات حکومت نے سبھی عمر قید کی سزا یافتہ مجرموں کو رہا کر دیا۔ راشٹریہ لوک دل کے قومی صدر اور راجیہ سبھا کے رکن جینت چودھری کے ذریعے خالد مسعود کو لوک دل اقلیتی سیل کا قومی صدر نامزد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے خالد مسعود راشٹریہ چھاتر لوک دل کے قومی صدر، یووا لوک دل کے قومی صدر، RLD ویسٹ کے ریاستی صدر اور حکومت اتر پردیش میں وزیر مملکت کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ RLD کے اقلیتی سیل کے قومی صدر خالد مسعود نے راشٹریہ لوک دل کے قومی صدر اور راجیہ سبھا کے رکن جینت چودھری کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ قومی صدر نے جس طرح مجھ پر اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے میں اس پر قائم رہوں گا اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں راشٹریہ لوک دل کو مضبوط کروں گا۔ پیر کے روز ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن نے آدرش تحصیل مہولی SDM کو اعزاز سے نوازا۔ ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کے سیتاپور کے ضلع سیکریٹری غیور خان ایوبی اور مہولی تحصیل کے صدر جاوید خان مدنی نے اپنے عہدیداروں کے ساتھ SDM پونم بھاسکر کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ غیور خان ایوبی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے ہماری تحصیل مہولی نے کوالٹی مینجمنٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ اس کے لیے ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن سیتاپور تمام افسران کا شکریہ ادا کرتی ہے اور تنظیم آپ سے امید رکھتی ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہماری تحصیل آدرش اچھے کام کرتی رہے گی۔ مرکزی زونل کونسل کی 23ویں میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے بھوپال میں مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اتر پردیش کی موجودہ حکومت نے اپنی انتھک کوششوں سے ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر اور مضبوط بنانے کا کام کیا ہے۔ ریاست میں کئی دہائیوں سے زیر التوا آبپاشی کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ریاست میں آبپاشی اور پینے کے پانی کے انتظامات میں کافی بہتری آئی ہے۔ پچھلے 5 برسوں میں ریاست میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں بے مثال کام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ٹیم انڈیا کے ویژن کے ساتھ تعاون پر مبنی وفاقیت کے تصور کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اس صدی کی سب سے بڑی وبا پر قابو پانے اور اس کے انتظام میں ثابت ہو گیا ہے کہ متحد ہو کر کسی بھی آفت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام کے سابق گورنر اور مرکز میں ڈپٹی ہوم منسٹر رہے مرحوم سید سبت رضی کی تیجے کی مجلس امام باڑہ غفران مآب چوک لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس کو مولانا میثم زیدی نے خطاب کیا۔ انہوں نے مرحوم کو یاد کرتے ہوئے ان کی دینی، ملی، سماجی اور سیاسی خدمات کا ذکر کیا اور کہا کہ مرحوم ایک بڑے انسان کے ساتھ ساتھ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ آخر میں مولانا نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مصائب کا ذکر کیا۔ مجلس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ ہر مذہب اور مسلک کے لوگوں نے شرکت کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس سے پہلے نیر مجیدی، خورشید فتح پوری، پرنس اقبال مرزا اور جمیل آغا نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے پیر مرکز اور اتر پردیش کی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کی زبان کو بند کرنے کے لیے حکومت انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسا رہی ہے۔ اعظم گڑھ جیل میں قید MLA رماکانت یادو سے ملنے پہنچے اکھلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیش کے سبھی اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ سماجوادی کے لیڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعظم گڑھ میں SP MLA رماکانت یادو کا معاملہ ہو چاہے رامپور میں اعظم خان کا، حکومت ان سب کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیل میں ہی رکھنا چاہتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ شہزور SP رماکانت یادو ان دنوں زہریلی شراب معاملہ سمیت کئی معاملوں میں ملزم ہونے کی وجہ سے یہاں واقع جیل میں بند ہیں۔ لکھنؤ پولیس نے انسانی اسمگلنگ کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس گینگ سے وابستہ لوگ گورکھپور سے لڑکی خرید کر بدایوں لے جا رہے تھے۔ لکھنؤ پولیس نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو لڑکی کو 80,000 روپے میں خرید کر گورکھپور سے بدایوں لے جا رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں کی چوکسی سے انسانی اسمگلنگ گیپ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے پیر کی دوپہر اندرا کینال کے قریب ٹریفک کا رخ موڑا جا رہا تھا۔ موڑ کے درمیان ایک کار سے بچاؤ بچاؤ کے نعرے کی آواز آنے لگی۔ جب پولیس نے گاڑی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، لیکن گاڑی کو ٹریفک انچارج ستیندر بہادر سنگھ اور ان کی ٹیم نے گھیر لیا اور پکڑ لیا۔
محسن اعظم مشن ایک نیک مقصد کے ساتھ چل رہا ہے جس کا نعرہ سماج کی خدمت ہے۔ اس کو بامقصد بناتے ہوئے محسن اعظم مشن ملک و ملت کی خدمت کر رہا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کی کورونا کے دور میں خدمات کے پیش نظر امرت مہوتسو آزادی کے دوران گجرات کے موڈاسا میں منعقدہ ایک ثقافتی پروگرام میں گجرات حکومت اور گورنر آچاریہ دیورت اور وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے ایوارڈ سے نوازا۔ کورونا کے دوران محسن اعظم مشن نے سروس میڈیکل چلا کر بہت سے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کیا تھا۔ مشن سید حسن عسکری کی قیادت میں ہندوستان کے 143 شہروں میں کام کر رہا ہے۔ مشن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے محسن اعظم مشن کو گجرات حکومت نے اعزاز سے نوازا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ہندوستانی کوسٹ گارڈ یعنی ISG نے قدرتی آفات کی وجہ سے خلیج بنگال میں پھنسے 27 بنگلہ دیشی ماہی گیروں کو بچایا ہے۔ ISG نے گزشتہ 2 دنوں کے میراتھن سرچ آپریشن کے دوران کئی کشتیوں میں پھنسے ان ماہی گیروں کو بچایا۔ ISG ذرائع کے مطابق انہوں نے ہفتے کے روز آپریشن شروع کر کے سب سے پہلے 10 بنگلہ دیشی ماہی گیروں کو بچایا۔ اس کے بعد اتوار کو مزید 17 افراد کو بچایا گیا۔ انہیں اتوار کی صبح ہند بنگلہ دیش آبی علاقے کے نزدیک ہندوستانی آبی علاقے میں گہرے سمندر میں بچایا گیا۔ خبر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے ذریعے انہیں بنگلہ دیش بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے میں سیلابی ریلے نے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں جبکہ 20 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے لوگر میں مسلسل بارشوں کے بعد ڈیم ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلا رہائشی علاقے میں داخل ہو گیا اور اپنے راستے میں آنے والے 3000 گھروں کو بہا لے گیا۔ امدادی کاموں کے دوران 20 لاشیں ملی ہیں جبکہ 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ سیلابی ریلے میں 5000 ایکڑ پر محیط باغات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور 2000 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ حکومت نے عالمی اداروں سے افغان عوام کی مدد کی اپیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی تجاویز کے بارے میں تہران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ایران نے کہا کہ ہم نے ابھی مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کیا ہے اور مذاکرات کا یہ راستہ بدستور طے کیا جا رہا ہے، لیکن مذاکرات کے نتیجہ بخش ہونے کے بارے میں اس وقت ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے جواب موصول ہو جائے، لیکن امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی تجاویز کے بارے میں ایران کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اپنی ریڈ لائنوں کو ہرگز عبور نہیں کر سکتا۔ موغادیشو یعنی صومالیہ کے دارالحکومت میں سیکورٹی فورسز نے حیات ہوٹل پر قبضہ کر کے مہمانوں کو یرغمال بنانے والے مسلح افراد کو 2 دن جاری رہنے والے مقابلے میں مار گرایا۔ رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز مسلح افراد کار بم دھماکہ کر کے ہوٹل میں داخل ہو گئے تھے اور عملے سمیت مہمانوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ سیکورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان مقابلہ 2 دن تک جاری رہنے کے بعد ہوٹل سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا۔ صومالیہ کی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ اس مقابلے میں مجموعی طور پر 21 افراد ہلاک اور 117 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 106 افراد کو بحفاظت ہوٹل سے نکالا گیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ المیسرہ کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے یمن کے معارف صنعاء، عمران، تعز، حجہ، الجوف، سعدہ، الزالے، الحدید صوبوں اور دیگر سرحدی علاقوں میں اپنے جاسوس اور ڈرون طیاروں کے ذریعے 39 جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی اور جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کرتے ہوئے 102 بار فائرنگ بھی کی۔ یمن میں جنگ بندی سمجھوتے کی مدت 2 اگست سے ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہے، لیکن جارح سعودی اتحاد بدستور اس سمجھوتے کی بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے اور یمنی عوام کے محاصرے کو کم کرنے کی شق پر عمل درآمد کرنے سے پرہیز کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملوں کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ شہری بے گھر اور دربدر ہو چکے ہیں۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر